فتح مکہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم ایونٹس میں سے ایک۔ اس عظیم سٹی کی فتح سے تقریباً 2 سال پہلے مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، صلح حدیبیہ۔ اس ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ باقی عرب ٹرائبس کو بھی یہ آفر دی گئی کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، اور جب کسی ٹرائبس پر اٹیک ہوتا تو اس نے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوتی اسے اپنا بدلہ لینے کا رائٹ ہوتا۔ لیکن اس کے کچھ مہینے بعد بنو بکر نام کا قبیلہ جو مکہ والوں کا دوست تھا، اس نے مکہ والوں کے لیڈرز کو اپروچ کرنا شروع کیا اور اس کا ارادہ تھا کہ بنو خزاع پر اٹیک کر لے، اور ان کی بنو خزاع سے بہت پرانی دشمنی چل رہی تھی اور بنو خزاع مسلمانوں کی سائڈ پر تھا۔ تو ایگریمنٹ کے مطابق یہ ٹائبلٹی بھی الاؤ نہیں تھا، لیکن مکہ والوں نے بنو بکر کو رات کے وقت حملہ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور صرف مشورہ نہیں بلکہ ویپنز اور سولجرز بھی دیے، اور پھر بنو بکر نے بالکل پلان کے مطابق رات کے وقت بنو خزاع پہ اٹیک کر دیا۔ بنو خزاع کے لوگ بہت سرپرائز ہو گئے اور اپنا ڈیفینڈ نہ کر سکے۔ کچھ لوگ کسی طرح بچ کر کعبہ کی طرف بھاگے، لیکن مکہ والوں نے ان کو وہاں پر بھی مار دیا۔ تو اس سے سب کو یہ کلیئر ہو گیا کہ مکہ والے بھی اس میں شامل ہیں۔ بنو خزاع کے لیڈرز نے فوراً ایک ڈیلیگیشن مدینہ کی طرف بھیجا اور مدد مانگی۔ مسلمانوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ان کا راز کھل چکا ہے تو انہوں نے بھی فوراً ایک ڈیلیگیشن مدینہ کی طرف بھیجا تاکہ یہ معاہدہ کنٹینیو رکھ سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اس کے کچھ ہفتوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کیا، کیونکہ معاہدہ تو اب ختم ہو چکا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد 10,000 مسلمانوں کا لشکر مکہ کی طرف بڑھنے لگا، اور یہ آرمی اس وقت سب سے بڑی مسلمانوں کی آرمی تھی، اور اس طرح یہ فوج 1 ہفتے کے سفر کے بعد مکہ کی طرف پہنچ گئی۔ اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہر مسلمان اپنے ہاتھ میں ایک مشال جلائے گا تاکہ رات کے اندھیرے میں یہ آرمی اور بھی بڑی لگے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان بہت گھبرا گیا اور وہ اسی رات مسلمانوں کے خیموں میں گیا تاکہ ایک بار اور پیس کا چانس مل سکے، لیکن وہ کنورس نہیں کر سکا، بلکہ ایک ٹوسٹ آیا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ اگلا دن مکہ کی فتح کا دن تھا۔ مکہ ایک وادی میں لوکیٹڈ تھا، انٹری کے صرف 4 مین راستے تھے۔ مسلمانوں نے پلان کیا کہ چاروں طرف سے ایک ٹائم پہ داخل ہوں گے، اس سے مکہ والوں کی فورسز بکھر جائیں گی اور کسی بھی لیڈر کا بھاگنے کا راستہ نہیں بچے گا۔ پہلا گروپ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، دوسرا گروپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، تیسرا گروپ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ، اور چوتھا گروپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انڈر تھا، تاکہ مکہ والے یہ فائٹ بیک نہ کر سکے۔ اس لیے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو شخص بھی اپنے گھروں میں چھپ جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پلیئرز آرڈر دیے کہ فائٹ تب کرنی ہے جب تم پر وہ حملہ کرے۔ جب یہ آرمی مکہ میں داخل ہوئی تو 3 گروپس بغیر کسی خون خرابے کے مکہ تک پہنچ گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے گروپ پر اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے گھات لگا کر سورڈز اور ایروز سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے فائٹ بیک کیا اور اٹیکرز کو ختم کر دیا۔ اس جھڑپ میں 12 مکہ والے مارے گئے اور صرف 2 صحابہ
شہید ہو گئے اینڈ فائنلی پورا مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ چابی لاؤ۔ یہ چابی کافر عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس تھی، جو کہ خانہ کعبہ کا دربان تھا۔ علی نے چابی مانگی تو انہوں نے وہ چابی نہیں دی، لیکن جب انہوں نے فورسفلی چابی لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اللہ کا حکم آیا کہ چابی واپس کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً معافی مانگی اور چابی واپس دے دی۔ عثمان بن طلحہ نے اس واقعے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی، اور آج بھی یہ چابی 1400 سال بعد بھی ان کے خاندان کے پاس ہے۔ یہ وہ عزت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو دی تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہو کر 360 بت توڑ دیے اور مکہ کو پیس کا شہر قرار دے دیا۔ بعد میں جب سب کچھ سیٹ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے لوگوں کو کعبہ کے سامنے جمع کیا۔ اتنے تکلیف اور ظلم کے باوجود ان سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا، اور صرف اتنا فرمایا کہ وہ فیوچر میں کبھی مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ اس سے بہت سے مکتبز نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ سالوں بعد ایک مسلم حجاج بن یوسف نے مکہ پر ہی حملہ کر دیا، جس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، تو سبسکرائب۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ چلے گئے، اور مدینہ کو اسلامک ریاست کا کیپٹل بنایا گیا۔ لیکن کچھ لوگ اسلام کی اس طاقت کو اب بھی نہیں مان رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جس میں نئے مسلمان بھی شامل تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہر جنگ آسان ہوگی، اب انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اگلا میدان حنین کا میدان تھا، ایک ایسی جنگ جو مسلمانوں کی زندگی میں سے سب سے خطرناک جنگوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ سبسکرائب۔